بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو اور میری پیاری خواتین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی میں بولوں اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق ملے، اور میرے بعد ہمارے تمام بھائی اور تمام بہنوں کو، سننے والے بھائی اور سننے والی بہنوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم بات کریں گے کہ قبرستان میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس موضوع پر کہ قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے، قبرستان جا کر وہاں فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یا گھر میں جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ چیز بتاؤں گا۔ اور دوسری یہ چیز بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیا عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آج۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اس لیے کہ بہت ہی کامیاب آج کا ویڈیو ہے، اور بہت ہی کامیاب، بہت ہی عمدہ اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں، اور بہت ہی نالج والی باتیں، جنرل نالج جس کو کہتے ہیں، دینی نالج آج آپ کو ملے گی۔ ایک ہوتی ہے جنرل نالج اور ایک ہوتی ہے دینی نالج۔ آج آپ کو دینی نالج ملنے والی ہے، دینی جانکاری ملنے والی ہے، بہت بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ بس پورا لگے رہیے، دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قبرستان جب ہم جائیں تو سب سے پہلے قبرستان میں جب داخل ہوں تو قبر والوں کو سلام کریں۔ سلام کس طریقے سے کریں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر والوں کو سلام کرتا ہے، کوئی شخص قبر والوں کو جب سلام کرتا ہے تو قبر والے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ اور اب یہ بات رہی، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جانا کون سے دن چاہیے۔ تو دیکھیے، ہمیں قبرستان جمعے کے دن جانا چاہیے۔ جمعے سے جمعے کو، ہر جمعے کو چلے جائیں، جمعہ بائی جمعہ، جمعے سے جمعے کو جائیں، جمعے کو چلے جائیں، ہر جمعے کو داخل ہو جائیں قبر میں، اور قبر والوں کو سلام کریں، وہاں فاتحہ خوانی کریں۔ یا تو جمعے کو چلے جائیں، اور روزانہ اللہ نے آپ کو توفیق دیا تو روزانہ جائیں تو بہت سبحان اللہ۔ پھر تو آپ داخل ہو گئے قبرستان میں، سلام کیا۔ اب سلام کے بعد کیا کرنا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص، یعنی کسی کے ماں باپ اگر انتقال کر جائیں، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، یا کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، یا دونوں فوت ہو جائیں، اور ان کا بیٹا قبرستان جاتا ہے اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ اخلاص پڑھ دیتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے طفیل، سورہ اخلاص کے صدقے میں اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ اور مرنے والے کو، جو مرنے والے ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مسلمان بھائیوں کی ایسے ہی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی خواہش ہوتی ہے جیسے کہ ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا انسان، تو وہ یہ سوچتا ہے یار کوئی تنکا ہاتھ میں آ جائے، کوئی سہارا مل جائے جس کے ذریعے میں بچ جاؤں، ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ تو بس ایسے ہی مرنے والا جو قبر میں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میری بستی کا کوئی مسلمان بھائی میرا، کوئی میرے خاندان کا، کوئی میرا عزیز، کوئی میرا رشتہ دار میری قبر پہ آ جائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کر دے، یا فاتحہ خوانی کر دے، یا درود شریف پڑھ دے، تاکہ میری قبر کو میرے اوپر کشادہ کر دیا جائے، میری قبر کو چمکا دیا جائے، اور میری قبر میں عذاب نہ ہو بلکہ ثواب نازل ہو جائے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ قبر پر جائیں گے، کھڑے ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب قرآن پڑھیں گے
تو جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تو فاتحہ خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ سورہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، درود شریف پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ چیزیں پڑھی جائیں گی، جس جگہ پر بھی، تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو قبرستان میں اگر آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا۔ جب رحمت نازل ہوگی تو مردوں پر عذاب نہیں ہوگا، ثواب ہوگا، مردوں کو سکون ملے گا اور وہ دعائیں دیں گے۔ سمجھے؟ تو ہمیں قبرستان جانا چاہیے اور فاتحہ خوانی کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ الحمد شریف پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، کوئی سی بھی سورت۔ سورہ اخلاص تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، یعنی قل هو اللہ شریف ہر کسی کو یاد ہوتا ہے، الحمد شریف ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، درود شریف ہر کسی کو یاد ہوتا ہے۔ اگر یاد نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر الحمد شریف آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ چیزیں تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو ان کو یاد کر لیا جائے، یاد کر لیجئے۔ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو کچھ چیزیں ایسی کر لیجئے تاکہ مرنے کے بعد آپ کی بخشش ہو جائے۔ اب یہ تو رہا پڑھنے کا مسئلہ۔ اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قبرستان میں جب ہم جائیں تو کس طریقے سے جائیں۔ دیکھیے، جب ہم قبرستان میں داخل ہوں تو جو ہم چپل وغیرہ، جوتے وغیرہ پہنتے ہیں، ان کو باہر اتار دیں، اور راستہ اگر ہے آپ کے والد کی قبر تک جانے کا، آپ اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں، یا اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے باپ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، یا پھر باپ کا انتقال نہیں ہوا، ماں کا انتقال ہو گیا، یا پھر آپ کا کوئی بھائی کا انتقال ہو گیا، یا آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، یا آپ کے کسی خاندانی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ وہاں قبر تک جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم قبر پر جائیں گے تو قبروں پہ چڑھ کے جائیں گے، یہ قبروں کو فلانگ کر جائیں گے، ہے نا؟ تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ کسی قبر پر ہمارا پیر رکھا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ تو حکم یہ ہے شریعت میں، مسئلہ یہ ہے اس کے بارے میں کہ آپ قبروں کو نہ فلانگیں، قبر کے اوپر پیر نہ رکھیں، بلکہ قبرستان میں جب داخل ہو تو شروع میں ہی کھڑے ہو کر، قبریں شروع ہونے سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ دیں، قرآن شریف پڑھ دیں، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گاؤں کے جو بھی مردے ہیں قبروں میں مدفون ہے، اللہ سب کی مغفرت کرنے والا ہے، سب کی بخشش فرمائے گا، سب کی قبروں پر رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ جو آپ نے پڑھا ہے کلام مقدس، اسی کلام مقدس کی بدولت، اسی کلام مقدس کی برکت سے، سمجھے؟ تو قبروں کو نہ فلانگیں، قبروں کے اوپر پیر نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہتر سمجھتا ہوں اس بات کو کہ میرا پیر قبر پہ رکھا جائے، اس کی وجہ میں کسی تلوار پر اپنا پیر رکھنے کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، پسند فرماتا ہوں، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلوار پہ قبرستان میں قبروں پر پیر نہ رکھنے، اس سے بہتر یہ کہ آپ کسی تلوار پر پیر رکھ دیں، سمجھے؟ تو تلوار سے زیادہ سخت ہے قبر پر پیر رکھنا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا، اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے قبروں پر پیر نہیں رکھنا ہے، قبروں پر پیر رکھنا گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب قبرستان جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو ذہن میں رکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں پر پیر نہیں رکھنا چاہیے، قبروں پر پیر رکھنے سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو آج کل تو قبرستان میں آپ نے دیکھا کہ گاؤں دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ عورتیں ہیں، جہالت بھری ہوتی ہے، تو وہ قبرستان میں جانوروں کو چرنے چھوڑ دیتی ہیں، جانوروں کو، بھینسیں قبرستان میں چگ رہی ہیں، کٹرے، کٹیاں، بکریاں، بھیڑیں قبرستان میں ہیں، عورتیں قبرستان میں گھاس چیل رہی ہیں۔ تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ تھا قبرستان جانے کا، میں نے بتایا آپ کو۔ اب دوسرا طریقہ میں یہ بتاؤں گا کہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔
فاتحہ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جب آپ فاتحہ پڑھیں مرد بھی سن لیں، عورتیں بھی غور سے سن لیں، بچے بھی غور سے سنیں۔ فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد میں 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، سمجھے؟ اس کے بعد میں سورہ کافرون پڑھیں۔ اب الحمد سورہ فاتحہ کیا ہے؟ درود شریف 3 بار آپ نے پڑھ لیا، 3 بار پڑھ لیجئے۔ الحمد شریف 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پڑھنا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر ثواب پہنچانا ہے۔ یا اللہ، ثواب کیسے پہنچانا ہے؟ کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اس کا ثواب میری طرف سے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اس کے بعد تمام انبیاء و مرسلین، تمام اولیاء کاملین، تمام بزرگان دین، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات اکرام، تابعین طب تابعین اکرام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما لے۔ تمام رسولوں کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام اولیاء کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا اللہ، غوث اعظم سے لے کے تمام ولیوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی دنیا کے اندر اولیاء آئے، ابدال آئے، اقطاب آئے، جتنے بھی علماء آئے، جتنے بھی ائمہ آئے، سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی اسلامی جنگیں، اس میں جو بھی شہید ہوئے تمام شہداء کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ شہیدوں میں شہید اعظم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما لے، ہے نا؟ یہ اس طریقے سے دعا مانگنا ہے۔ پھر یہ مانگنا ہے، یا اللہ میرے خاندان سے، میرے گھر سے جو بھی لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جو بھی انتقال کر گئے ہیں، بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ضرور کہہ دینا، جو بھی میرے گھر سے، میرے خاندان سے، میرے رشتہ داری میں سے، ہے نا، میرے تعلقات میں سے، یہ تمام جتنے بھی پوری دنیا میں سے جتنے بھی بحالت ایمان رخصت ہوئے، اللہ تمام مرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ میں تمام کی روح کو، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ بالخصوص میں اپنے والد گرامی، اپنی والدہ محترمہ، اپنے دادا جی کی روح کو اس کا ثواب نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ بہرحال جس کا بھی انتقال ہوا ہو، آپ جس کو بھی پہنچا سکتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا۔ اور پھر لاسٹ میں آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ پروردگار عالم، جو کچھ بھی میں نے دعا مانگی ہے یا پڑھا ہے اس کو قبول فرما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہے نا؟ یہ طریقہ ہے۔ اب بات یہ رہی کہ عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں، تو دیکھیے ہمیں ملتا ہے شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ میں حکم یہ ہے کہ عورت بھی اپنے گھر میں فاتحہ پڑھ سکتی ہے، فاتحہ پڑھ سکتی ہے، کہیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، امید ہے یہ باتیں، بہت خاص باتیں آج میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔